بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اردو ٹیک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستانی سفارت خانے نے ایک ایپ لانچ کی ہے جس میں آپ اگر حروب ہے، آپ غیر قانونی طور پہ سعودی عربیہ میں رہ رہے ہیں، یا آپ کا اقامہ ایکسپائر ہے، آپ چھٹی جانا چاہتے ہیں، یا آپ کے اوپر کوئی کیس ہے، کفیل نے کوئی مسئلہ کیا ہے، آپ کو تنخواہ نہیں مل رہی، سعودی عربیہ میں موجود اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ پرابلم ہے، ان سب کا حل آپ کو اس ایپ میں مل جائے گا۔ آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ کس طرح آن لائن رجسٹریشن کریں گے، کیا کیا ڈاکومنٹس آپ کو اپلوڈ کرنے ہیں، کیسے کرنے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک تمام پروسیجر آپ کو سمجھاؤں گا، تو ویڈیو کو لازمی سے دیکھیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں ابھی اپلیکیشن پہ آپ کو لیے چلتا ہوں اور سارا پروسیجر سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو میں آ گیا موبائل سکرین پہ۔ آپ پلے اسٹور اوپن کرنا ہے، سرچ بار میں لکھنا ہے پاکستان ان کے ایسے۔ آپ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں سے ایپ آ جائیں گے۔ یہاں پہ تیسرے نمبر پہ ایپ ہے پاکستان ان کے ایسے، اس کے اوپر کلک کریں اور اس کو انسٹال کر لیں۔ میں اس کو آلریڈی انسٹال کر چکا ہوں۔ میں اوپن پہ کلک کرتا ہوں۔ جب آپ اوپن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹرفیس شو ہو جائے گا۔ ایمبیسی آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ان ریاض۔ نیچے انگلش اور اردو دو لینگویج ہیں۔ اگر آپ انگلش میں فل کرنا چاہتے ہیں تو انگلش سلیکٹ کریں۔ اگر اردو آسانی سے اگر آپ کو سمجھ آ جاتی تو آپ اردو سلیکٹ کریں۔ میں اردو کے اوپر کلک کروں گا۔ اس کے بعد ہمیں یہاں پہ ایک پاسپورٹ کا نمبر بول رہا ہے لکھیں اور نیچے تصدیق کریں۔ اگر آپ یہاں پہ غلط پاسپورٹ نمبر لکھیں گے تو یہ اوپن نہیں ہوگا آپ کا فارم۔ تو آپ نے صحیح پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے اور اس کے بعد تصدیق کریں کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ میں یہاں پہ اپنا پاسپورٹ نمبر لکھتا ہوں۔ پاسپورٹ نمبر لکھنے کے بعد آپ نے تصدیق کریں کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اور فارم اوپن ہو جائے گا۔ اس فارم کو آپ نے سب کو فل کرنا ہے اچھی طرح۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، جو نام والا ٹیب ہے اس میں۔ نام لکھنے کے بعد اچھی طرح نام چیک کر کے جو آپ کا آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ کے اوپر نام ہے آپ نے وہی لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے والد کا نام یعنی فادر نیم لکھنا ہے، وہی نیم آپ نے لکھنا ہے جو پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کے اوپر ہے۔ اس کے بعد آپ نے سعودی عربیہ کا موبائل نمبر یہاں پہ لکھنا ہے۔ موبائل نمبر لکھنے کے بعد 059 اس طرح۔ اس کے بعد آپ نے نیچے پیج کو تھوڑا سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد آپ نے نیچے اس کے بعد آپ نے شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے جو آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہے، اور اس کے بعد آپ نے ای میل ایڈریس لکھنا ہے۔ ای میل ایڈریس اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نہ لکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے ویزا کی اقسام بتانی ہے، ورک ویزا، وزٹ ویزا، حج عمرہ، فیملی کا ہے یا کوئی بھی ویزا نہیں ہے، آپ یہاں سے سلیکٹ کریں گے۔ اس سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے نیچے اپنا اقامہ نمبر بتانا ہے۔ اگر آپ کے پاس اقامہ نمبر ہے تو آپ نے اقامہ نمبر لازمی لکھنا ہے۔ تو میں یہاں پہ ورک ویزا ہے تو میں ورک ویزا پہ کلک کرتا ہوں۔ اس کے بعد اپنا اقامہ نمبر لکھنا ہے۔ اقامہ نمبر لکھنے کے بعد آپ نے پیشہ لکھنا ہے کہ آپ کا جو پیشہ تھا، جو آپ کام کرتے ہیں وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد بارڈر نمبر آپ اپنا ابشر کا اکاؤنٹ اوپن کریں تو وہاں سے مل جائے گا۔ رقم حدود اسے بولتے ہیں۔ جب آپ سعودی عربیہ انٹر ہوتے ہیں تو پینسل کے ساتھ جوازات والے ایک نمبر ایشو کرتے ہیں، اسے رقم الحدود یا بارڈر نمبر کہا جاتا ہے، وہ یہاں پہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے علاقہ منتخب کرنا ہے کہ آپ کس علاقے میں سے ہیں۔ مکہ، ریاض، مشرقی صوبہ، سی، جازان، مدینہ، قصیم، تبوک، ابا، ہیل، نجران، جوف اور شمالی علاقہ جات میں سے اپنا علاقہ سلیکٹ کرنا ہے، کس صوبے میں آپ موجود ہیں۔ اس کے بعد اپنا علاقہ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کفیل کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کفیل کا موبائل نمبر لکھنا ہے، جو آپ کے کفیل کا موبائل نمبر ہے۔ اگر لینڈ لائن ہے تو وہ لکھیں، موبائل نمبر ہے تو وہ لکھیں۔ اس کے بعد اوورسیز اپارٹمنٹ پروموٹر کا نام لکھنا ہے جس سے آپ نے ویزا لیا تھا۔ اس کے بعد اس کے پروموٹر کا موبائل نمبر اور ویزے کی ادائیگی کی رقم۔ اگر آپ پچھلے 2-3 سال کے اندر سعودی عربیہ آئے ہیں تو آپ نے اس کو فل کرنا ہے۔ یہ 3 اپارٹمنٹ نمبر، اس کا پروموٹر کا نام، اوورسیز اپارٹمنٹ پروموٹر کا نام، اس کا موبائل نمبر، اس کا جو جتنے آپ نے
پیسے پے کیے ہیں وہ لکھنا ہے۔ تو اگر آپ پرانے ہیں تو آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کام شروع ہونے کی تاریخ، آپ نے کب کام شروع کیا تھا، وہ یہاں سے 2021 آپ نے اس کے اوپر کلک کریں گے۔ آپ یہاں سے پہلے سن سلیکٹ کریں، اس کے بعد مہینہ، یہاں سے یہ جو بٹن بنے ہوئے ہیں لیفٹ رائٹ، اس کے اوپر کلک کرنے سے ڈیٹ اس طرح سے اوکے کر دیں۔ اور اس کے بعد موجودہ کام کی حیثیت کیا ہے کہ اب جو آپ کام کر رہے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، ملازمت جاری ہے یا ختم ہو گئی ہے۔ تو اگر آپ کا روب ہے یا آپ کفیل نے روب دے دیا یا کوئی کیس ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو ظاہر ہے آپ کی ملازمت ختم ہو گئی ہے۔ تو ان میں دو آپشن میں سے آپ نے ایک سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد کام ختم ہونے کی تاریخ بتانی ہے کہ کب کام ختم ہوا، سیم طریقہ ہے سلیکٹ کرنے کا۔ اور اس کے بعد نیچے قانونی حیثیت آپ نے بتانی ہے کہ کیا ہے۔ اب قانونی حیثیت سب سے اہم ہے کہ آپ کے کیا ہے، اقامہ ختم ہے، کفیل نے حروب دیا ہے، آپ کو مطلوب کیا ہے، اقامہ جاری ہی نہیں ہوا، یا قانونی طور پہ آپ کی جو حیثیت ہے وہ یہاں سے آپ نے سلیکٹ کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ حروب ہے تو حروب پہ کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم جو ہے کہ ڈاکومنٹس آپ کیسے اپلوڈ کریں گے، یہاں سے آپ نے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں۔ یہ سائڈ پہ کیمرہ بنا ہوا ہے، سب سے اوپر پاسپورٹ کی تصویر، دوسرے نمبر پہ شناختی کارڈ کی تصویر، تیسرے نمبر پہ اقامہ کی تصویر۔ اب کیسے اپلوڈ کرنی ہے، آپ نے اس کیمرے کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آن ہو جائے گا، کیمرہ آپ کے موبائل کا کیمرہ آن ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ آپ نے تصویر رکھ کے اس کو کلک کرنا ہے تصویر کو۔ اسی طرح آپ نے دوسری تصویر، اسی طرح تیسری تصویر اپلوڈ کرنی ہے۔ اور نیچے مسئلے کی قسم بتانی ہے اور مسئلے جو آپ کا مسئلہ ہے اس کی تفصیل بتانی ہے۔ یہاں پہ خروج نہائی آپ چاہتے ہیں مسئلے کی اقسام میں سے، قانونی مدد چاہتے ہیں، تنفیذ کورٹ میں کوئی مسئلہ ہے، مطلوب کیس ہے اس کا نمبر، لیٹ شدہ تنخواہیں ہیں، کفیل آپ کی تنخواہیں نہیں دے رہا، سیلری نہیں دے رہا، ڈیتھ کمپنسیشن ہے، دیت ہے، جیل کے معاملات ہیں اور دیگر ہیں۔ یہاں سے آپ نے اپنی جو آپ کا مسئلہ ہے اس کی قسم ان میں سے ایک سلیکٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ مسئلے کی تفصیل آپ نے اردو میں، اگر آپ کے پاس اردو ہے اس طرح، تو آپ نے اپنا مسئلہ جو ہے اردو میں لکھ دینا۔ اگر آپ انگلش آتی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو اردو میں سارا مسئلہ یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے یہ کامنٹ باکس ہے، اس میں لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے محفوظ کریں، اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جو آپ کی فائل ہے وہ سبمٹ ہو جائے گی۔ تو فرینڈ یہ طریقہ تھا کہ آپ کس طرح رجسٹریشن کریں گے، کس طرح فائل اپلوڈ کریں گے، کس طرح تصویر لیں گے۔ آسان طریقہ ہے، کوئی بڑی مشکل نہیں ہے، ہر بندہ ہی اپنی رجسٹریشن کر سکتا ہے۔ تو کوئی کامنٹ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔